السلام علیکم معلومات ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، آج کا پہلا نیوز اپ ڈیٹ نکل کے آتا ہے امریکہ سے، جہاں پر ایک نئی رپورٹ کے مطابق پچھلے کچھ مہینوں سے کابل فورسز پر حملوں میں بہت تیزی آئی ہے، اور خصوصی طور پر جب سے امریکہ نے اپنی انخلا ملتوی کر دی ہے، کیونکہ طالبان اس کو لے کے بہت غصہ ہے اور انہیں ہونا بھی چاہیے، کیونکہ انہوں نے 29 فروری 2020 کو طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 مئی سے پہلے یہاں سے نکل جائیں گے اور آپ ان 14 مہینوں میں غیر ملکی افواج پر حملے نہیں کریں گے، اور ان 14 مہینوں تک طالبان نے ان کا ایک بھی فوجی نہیں مارا، لیکن پھر بھی وہ 1 مئی سے پہلے افغانستان سے نکلنے میں ناکام رہے اور 1 مئی کے بجائے 11 ستمبر تک نکلنے کا اعلان کر دیا، جس پر طالبان نے بہت غصے کا اظہار کیا اور افغان فورسز پر حملے تیز کر دی۔ رپورٹ کے مطابق جنوری سے مارچ تک حملوں میں 37% اضافہ رہا اور اسپیشلی افغان فورسز پر حملوں میں 82% اضافہ ہوا، اور یہ تو ہونا بھی تھا کیونکہ امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی تو کر دی، اور اب یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ طالبان ان پر حملے کریں گے یا نہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق ان مہینوں میں 115 افغان فورسز ہلاک اور 39 زخمی ہوئے ہیں، جو کہ مکمل جھوٹ ہے، کیونکہ اگر آپ امارت اسلامیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پر دیکھیں تو 100 تک تو وہ روزانہ ہلاک کر دیتے ہیں اور ان پر زمین تنگ کرتے ہیں اور بہت سے علاقے فتح بھی کرتے، تو یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ مزید اس رپورٹ کے مطابق طالبان اس وقت کابل انتظامیہ سے زیادہ طاقتور ہے اور طالبان کے پاس زیادہ علاقوں کا کنٹرول ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد طالبان کابل پر حملہ کرے اور کابل فتح کر دے۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپ ڈیٹ نکل کے آتا ہے امریکہ سے، جہاں پر امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ انتونی بلنکن نے اسرائیل کے انٹیلیجنس کے چیف سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے خصوصی طور پر ایران نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے بات کی ہے، اور اسرائیل نے ان کے سامنے بہت سارے خدشات کا اظہار کر دیا ہے کہ ایران کے حالیہ سرگرمیاں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، امریکہ کے صدر جو بائیڈن ایران کے 2015 نیوکلیئر ڈیل میں دوبارہ آنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل اس کی بالکل خلاف ہے، اور اسرائیل کسی بھی طرح یہ نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ جائے یا ایران معاشی طور پر مضبوط ہو جائے، کیونکہ ایران وہ ملک ہے جس سے اسرائیل ڈرتا ہے، اور ایران کے پراکسیز جو کہ عراق اور شام اور لبنان میں ہے اسرائیل کے خلاف جہاد کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ایران خطرناک معاشی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان پراکسیز کو اسلحہ دیتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ یمن میں حوثی باغیوں کو بھی اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اگر ایران مضبوط ہوتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا، لیکن یہاں پر امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران سے ساری پابندیاں نہیں ہٹانے والے، ہم صرف وہ پابندیاں ہٹائیں گے جو غیر موزون ہیں، یعنی وہ ایران سے ساری پابندیاں ہٹانے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایران نے بھی صاف صاف کہا ہے کہ پہلے امریکہ سارے اپنے تباہ کن پابندیاں ہٹائے، پھر ہم دیکھیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ لیکن ایران اس وقت اپنا نیوکلیئر پروگرام بڑھا رہا ہے، اور انہوں نے 20% سے یورینیم انریچمنٹ 60% تک بڑھا دی ہے، اور وہ اس کی بہت قریب ہے کہ نیوکلیئر ہتھیار بنا لی جائے، اور اسرائیل یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج امریکہ کے موقف میں بھی سختی آئی ہے، کیونکہ اسرائیل یہ کسی بھی طرح نہیں چاہتا۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپ ڈیٹ نکل کے آتا ہے انڈیا سے، جہاں پر دلی کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ہمیں مزید کریمیٹوریم کی ضرورت ہے، اور موجودہ کریمیٹوریمز جہاں مردے جلائے جاتے ہیں کم پڑ گئے ہیں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر مردے بڑے تعداد میں جلائے جاتے ہیں اور اب ان کے لیے جگہ نہیں مل رہی کہ کیا کرے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف 24 گھنٹوں میں کورونا کے 3,86,452 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور مرنے والوں کی تعداد 3500 رہی، اور ان میں سے 400 کا تعلق صرف دلی سے ہے، اور یہ 3,86,000 اب تک ایک دن میں رپورٹ ہونے والے سب سے زیادہ کیسز ہے، جس نے ایک بار پھر سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ تو اس وجہ سے انڈیا میں ہسپتال کم پڑ گئے ہیں اور لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں، اور صحت کے حوالے سے انڈیا اس وقت برے وقت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی تک کورونا کے ٹوٹل 18 ملین کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ امریکہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور پچھلے دنوں تو امریکہ نے اپنے شہریوں کو یہ بھی کہا تھا کہ جلد سے جلد انڈیا چھوڑ دے، اور ان کا کہنا تھا کہ انڈیا میں ہمارے شہریوں کو ہسپتال میں جگہ نہیں مل رہی، اور ان کو جتنی جلدی ہو سکے انڈیا چھوڑنا چاہیے، اور باقی ممالک نے بھی انڈیا کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن بند کر دی ہے، اور پوری دنیا سے اس وقت انڈیا کے ساتھ تعاون کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں، لیکن جب تک انڈیا کے عوام خود احتیاط نہ کرے ان کے ہاں کیسز بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ جو حالت آج انڈیا میں ہے اللہ ہمیں یہ نہ دکھائے، ورنہ ہماری اکانومی ویسے بھی بہت برے وقت میں ہے، اور اگر مزید بھی ہم پر لوڈ پڑ گیا تو یہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔